بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل حافظ محمد عبدالعزیز کو سبسکرائب کریں اور لائک شیئر کریں۔ کتاب النکاحی، نکاح کے مسائل کا بیان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء فبات غضبانا لعنتها الملائکۃ حتى تصبح۔ حدیث متفق علیہ۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا الرجل، اگر کوئی آدمی، کوئی شخص بلایا اپنی بیوی کو الی فراشہ، اپنے بستر پر، فابت، اور وہ انکار کر دی، ان تجیہ، آنے سے، فبات غضبانا، تو وہ شخص جو ہے نا غضبان ہو گیا، غصے میں آیا۔ لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، ملائکہ آسمان پر اس کے ساتھ اس عورت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں حتیٰ کہ صبح تک۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اور ولی مسلم کے الفاظ ہیں کان الذی فی السماء ساخطا علیہا حتی یرضى عنہا، تو صبح تک جو ہے نا لعنت بھیجتے ہیں فرشتے، اور حتیٰ کہ وہ راضی نہ ہو جائے اس کا شوہر۔ فیہ دلیل علی انہ یجب علی المرأة اجابت زوجہا، دلیل ہے اس بات کی، اس حدیث سے ہم کو یہ دلیل ملتی ہے کہ واجب ہے عورت پر اپنے شوہر کی بات سننا، اور وہ بلایا تو اس کے پاس جانا، اس کے بستر پر۔ وہ دلیل، اور اس بات سے بھی ہم کو دلیل ملتی ہے ان امتناعہا معصیہ، اور اس کا امتناع کرنا اور نافرمانی کرنا اور نہیں جانا، اس کی بات نہیں سننا گناہ کبیرہ ہے۔ لأن لعن الملائکۃ لا یکون الا علی ذلک، کیونکہ ملائکہ کی لعنت نہیں ہوتی الا کہ گناہ کبیرہ کرنے کے بعد۔ تو نوجوانوں سے ہماری گزارش ہے، لڑکے اور لڑکیوں سے، کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تفاہم اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اور میوچول انڈرسٹینڈنگ سے جو ہے نا زندگی گزاریں، کیونکہ آج کل ہم دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کورٹوں کے اندر ہزاروں لاکھوں کیسز جو ہے نا سارے ہندوستان میں پڑے ہیں۔ 2 مہینے 3 مہینے شادیوں کے بعد طلاق، خلا وغیرہ کے مسائل یہ انہی چیزوں سے ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو جو ہے نا چھوٹی موٹی غلطیوں کو درگزر کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اصلاح بین کا معاملہ کریں اور احادیث پر عمل کریں۔ دوسری حدیث ہے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمۃ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ان عورتوں پر جو واصلہ اور مستوصلہ ہیں، اور جو واشمہ اور مستوشمہ ہیں۔ واصلہ اسے کہتے ہیں کہ عورت اپنی چوٹی میں، اپنے بال میں، اپنی جو بال ہوتے ہیں اس میں دوسرے بال لگا کر، یا ریشم کے ہو یا دوسرے عورتوں کے بال ہو، یا جو بازار میں ویگ کی شکل میں ملتے ہیں، وہ لگانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجے ہیں، کیونکہ ہم سے بہتر اللہ تعالیٰ جو جانتا ہے کہ وہ ہمارا کریٹر ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا ہر وہ چیز جانتا ہے ہماری، اس کے کیا مسائل ہے، کیا مشاکل ہے، تمام اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو ہمارا کام یہ ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ آمنا و صدقنا، جب صحیح حدیث مل جائے، قرآن کی آیتیں مل جائیں واضح دلیل کے ساتھ، اور احادیث مل جائیں تو ہم اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجے ہیں واصلہ اور مستوصلہ پر، اور واشمہ اور مستوشمہ پر۔ فیہ دلیل علی تحریم الاربع، یہ 4 لوگوں پر 4 چیزیں جو ہے نا حرام ہیں۔ فی حدیث، اس حدیث میں، انہا من الکبائر، کیونکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ لعن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجے ہیں ان پر۔ اذا لعنا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر لعنت بھیجے ہیں، لا یکون الا علی فعل کبیرہ، لعنت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت نہیں بھیجتے الا کہ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہونے کے بعد۔ والواصلۃ ہی المرأۃ التی تصل شعرہا، واصلہ جیسا کہ ہم کہے ہیں کہ وصل کرنے والی، کسی چیز کو جو ہے نا جوائنٹ کرنے والی اپنی چوٹی کو دوسرے بالوں سے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور کرنے والی اور کروانے والی دونوں، الواصلۃ والمستوصلۃ، تو دونوں بھی۔ اور دوسرا ہے والواشمۃ والمستوشمہ،
آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نئے فیشن کے اندر لوگ اپنے جسموں کو داغ رہے ہیں تاتو کی شکل میں، تاتو کہتے ہیں اسے، جیسے وشم، عربی میں وشم کہتے ہیں. اس کا وہ طریقہ یہ ہے کہ پن جو ہوتا ہے نا، پن جو باریک چیز، ابرا جو مطلب پن لے کر اسے جسم کے اندر، اس کے جو جسم میں جو انسان کی اسکن میں جو سیلز ہوتے ہیں، یہ سیلز کو کھولتے ہیں وہ لوگ سوراخ کر کے چاروں طرف مار کے جو ہے نا اس میں خون نکالتے ہیں. اس سیلز کھولنے کے بعد اس کے اندر یا تو سرما لگاتے ہیں یا نہیں تو اس میں چونا لگاتے ہیں. تو اندر جانے کے بعد سیل میں پھنس جاتا ہے اور کلر چینج کر دیتا ہے، تو اس سے ایک ڈیزائن محسوس ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا منع کیے ہیں، یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ میں آتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لعنت بھیجے ہیں. تو کیا ہی ہماری بدقسمتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں ہم شامل ہو جائیں. اللہ محفوظ رکھے ان کبائر گناہوں سے. وَإِسْتَثْنِي مِنْ ذَلِكَ الْخُيُوطِ، اور چوٹی میں جو خیوط لگاتے ہیں، جو یعنی بالکل لٹکنا جو رہتے ہیں آخری میں، جو آخری جب چوٹی کے حصہ رہتا ہے وہاں پر باریک لٹکنا جو رہتے ہیں خوبصورت دکھنے کے لیے، وہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ وہ واصلہ میں نہیں آتا، کیونکہ وہ بال کی شکل کالے نہیں رہتے اور وہ مختلف قسم کے رہتے ہیں. دیکھنے والے کو سمجھ میں آتا ہے کہ بال نہیں ہے بلکہ، تو وہ استثناء ہے اس کے اندر. اس میں وہ خیوط جو ہے نا، وہ تاگے کے جو لٹکنا ہے وہ اس میں نہیں آتے. اور دوسرا فَإِنَّهَا لَيْسَتْ وَصْلًا لِأَلَّا يَنْتَلِفَتِ الشَّعْرُ وَيُسَمِّيُ الْخَرَامِلُ وَالْمُسْتَوْصَلَةُ هِيَ الَّتِي تَطْلُبُ فِعْلَ ذَلِكَ وَيُفْعَلُ بِهَا. اور کرنے والی ہے کروانے والی، جیسا کہ اگر پارلر میں جا کے ہم کروا رہے ہیں، اگر چوٹی کو جو ہے نا لمبی کر کے اچھا دکھنے کے لیے، تو کروانے والی ہے کرنے والی دونوں کے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجے ہیں. اور وشم جو ہے، جو تاتو بنانے والی اور بنوانے والی، دونوں پر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو احادیث پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح باتوں کو تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.